السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان سیریز کے اس نئے ویڈیو لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم عربک گرامر کے ایک چھوٹے سے رول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ رول واحد مذکر غائب کی ضمیر کے بارے میں ہے، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر پرسن کی جو پروناؤن ہے جس کو ہو کہتے ہیں، یہ منصوب یا مجرور ضمیر ہے اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی یہ سیدھے پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی الٹے پیش کے ساتھ، کبھی کھڑی زیر کے ساتھ اور کبھی سیدھی زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن ان تمام صورتوں میں اس کے ترجمے میں تبدیلی نہیں آتی، صرف حرکات بدل جاتی ہیں۔ یہ حرکات کس قاعدے کے تحت بدلتی ہیں؟ آئیے ہم وہ قاعدہ پڑھتے ہیں، اور اس قاعدے کو یاد رکھنے کے لیے آپ کوئی بھی ایک مثال ذہن میں رکھ لیں جو قرآن پاک میں کثرت سے استعمال کی گئی ہو۔ سب سے پہلے ہو سیدھے پیش کے ساتھ، ہو سیدھے پیش کے ساتھ جب آتی ہے جب پیچھے یا کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو۔ مثال کے طور پر یعلم ہو، من ہو، عن ہو، اگر اس سے پہلے ساکن حرف ہو تو اس پر سیدھا پیش آتا ہے۔ یاد رہے وہ ساکن حرف یا کے علاوہ ہو۔ ہاں سیدھی زیر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے اگر پیچھے یا ساکن آ جائے۔ مثال کے طور پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ میں آپ دیکھیں ہاں پر سیدھی زیر آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے، اور اس قاعدے کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہی والی آیت ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ فیہ میں ہاں سیدھی زیر کے ساتھ آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکن ہے۔ ایک اور مثال ہے بین یدیہ، جب ہو سے پہلے یا ساکن ہو تو اس پر سیدھی زیر آ جاتی ہے۔ ہو کی ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ جب استعمال ہوتی ہے جب اس سے پہلے حرف پر زیر ہو۔ مثال کے طور پر قومہ، بہ، میم پر زیر ہے تو اس ہا کی ضمیر پر کھڑی زیر آئے گی۔ یہ ہو کی ضمیر الٹے پیش کے ساتھ جب استعمال ہوتی ہے جب اس سے پہلے حرف پر پیش یا زبر ہو۔ مثال کے طور پر رسولہ، عبدہ، انہ، ربہ۔ تو اگر ہو کی ضمیر سے پہلے پیش یا زبر ہو تو اس پر الٹی پیش آتی ہے۔ تو ہو کی ضمیر پر یہ چار حرکات آ سکتی ہیں: سیدھی زیر اگر پیچھے یا ساکن ہو، کھڑی زیر اگر پیچھے زیر ہو، سیدھی پیش اگر اس سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، اور پیش یا زبر ہو تو اس پر الٹی پیش آتی ہے۔ اس قاعدے سے عربک لینگویج کی خوبصورتی اور روانی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں اس میں کسی بھی لفظ پر اسٹریچ صرف ایک ہی جگہ ہوگا، یعنی فی ہی میں آپ دیکھیں فی پر اسٹریچ ہے، فی ہی پر پھر اسٹریچ نہیں ہے۔ اسی طرح قومی ہی، اس میں قومی، می پر اسٹریچ نہیں ہے، میم زیر می، لیکن پھر ہا پر کھڑی زیر آ جاتی ہے تو اس پر پھر اسٹریچ ہو جاتا ہے می ہی، تو لفظ بیلنس ہو جاتا ہے قومی ہی۔ اسی طرح یعلم ہو، یہ عام حالت ہے، اس میں جب ساکن ہے تو آگے بھی سیدھی پیش ہے، نہ پیچھے اسٹریچ ہے نہ آگے اسٹریچ ہے۔ اور اسی طرح رسولہ، پیچھے پیش ہے اور اس کے بعد پھر الٹا پیش آئے گا ہو۔ تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹا سا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کوئی بھی مثالیں ذہن میں رکھ لیں، جیسے کہ سیدھی زیر کے لیے فی ہی، کہ فی ہی میں یا ساکن ہوتا ہے تو اس کے بعد ہا پہ سیدھی زیر آتی ہے، اور قومی ہی اس میں جب پیچھے زیر ہو تو کھڑی زیر آ جاتی ہے، یعنی زیر کے ساتھ زیر، لیکن پیچھے سیدھی زیر ہے تو کھڑی زیر آ جائے گی۔ ہو کی ضمیر سیدھے پیش کے ساتھ جب یا ساکن کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہو تو یہ سیدھے پیش کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، اور ہو کی ضمیر الٹے پیش کے ساتھ جب ہوگی جب پیچھے پیش یا زبر ہو۔ تو پیچھے پیش یا زبر ہو تو سیدھا پیش، پیچھے زیر ہو تو کھڑی زیر، پیچھے یا ساکن ہو تو سیدھی زیر، اور یا ساکن کے علاوہ کوئی حرف ہو تو سیدھے پیش کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔